اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دنیا و آخرت کے جس بھی جائز مقصد اور مراد کے لیے پڑھیں گے، آپ کی ہر دلی جائز تمنا پوری ہوگی۔ شادی نہیں ہو رہی، اسی نیت سے پڑھیں، شادی ہو جائے گی۔ کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کی نیت سے پڑھیں، کاروبار چل نکلے گا۔ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، قرض کی ادائیگی کی نیت سے پڑھیں، اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دے گا۔ الغرض، جس بھی دینی یا دنیاوی جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ اتنا ہی نہیں، اس عمل کے پڑھنے والے کو بے شمار نیکیاں بھی ملتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو خود صحابہ کرام کا معمول رہا اور صوفیاء کرام نے بھی جس پر ہمیشہ عمل کیا۔ تو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس عمل کی بات کر رہا ہوں وہ آیت درود اور درود شریف کا ہے۔ آیت درود سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو شرف بخشا، وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالی کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالی نے اپنے متعلق خبر دی ہے، اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ میرے عزیزو، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور افضل عطا کروں گا۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو عظیم عبادت سمجھ لے گا تو اللہ پاک تیرے دنیا و آخرت کے ہر غم وہ علم کے لیے کافی و شافی ہوگا۔ گویا درود شریف بھی ذکر کی طرح ہر غم سے آزاد کرنے والا اور ہر معاملے کے لیے کافی ہے۔ اور اس چیز کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، ارشاد فرما دیں کہ کس قدر درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا دل چاہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا دل چاہے، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آدھا وقت؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جتنا دل چاہے، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا 2/3 وقت؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جتنا دل چاہے،
اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں اپنے تمام وقت میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تب تو یہ درود تمہارے رنج و علم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے اور دیگر بھی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ غور کیجئے کہ جس درود کی اتنی عظمت خود قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، جو ہر غم کا مداوا اور ہر حاجت کے لیے کافی ٹھہرایا گیا، اسی درود کی برکات سمیٹنے کا ایک نہایت مجرب اور بابرکت ذریعہ امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہاں تک کہ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو فرشتہ اسے پکارتا ہے صلی اللہ علیہ، اے فلاں تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی، یعنی جو اس طریقے سے عمل کرے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر یہ سعادت حاصل کرے۔ فاصلے، وسائل کی کمی، حالات کی مجبوریاں، یہ سب کچھ راستے میں حائل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بزرگان دین کی رہنمائی سے اس کا ایک نہایت آسان اور خوبصورت متبادل بھی موجود ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ حاضری دے کر بارگاہ رسالت میں یہ عمل نہیں کر سکتے، وہ اپنے ہی گھر میں مدینہ منورہ کا تصور باندھیں، دل کی آنکھ سے سنہری جالیوں کا نقشہ ذہن میں سجائیں، خود کو روضہ رسول کے سامنے حاضر تصور کریں اور اسی کیفیت اور ادب کے ساتھ یہ عمل ادا کریں جیسے واقعی وہاں کھڑے ہو۔ یاد رکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت کا ایک اور ثبوت ہے۔ وہ ظاہری حاضری سے کہیں زیادہ بندے کے دل کی کیفیت، اس کے خلوص اور اس کی محبت کو دیکھتا ہے۔ جو شخص سچے دل اور کامل ادب کے ساتھ یہ عمل انجام دے، اللہ رب العزت اپنے فضل خاص سے اسے بھی وہی برکتیں اور فیضان عطا فرماتا ہے جو حاضری دینے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، عمل کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دست دعا بلند کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے التجا کریں۔ جس بھی جائز مقصد، حاجت یا مراد کے حصول کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، اسے پورے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور پیش کریں اور کوشش کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اس وقت تک ضرور اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ ایک دن عمل پڑھ کر چھوڑ دیں اور پھر بس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ مراد خود بخود پوری ہو جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے عمل کو مسلسل جاری رکھیں۔ صبر اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے کو ہی حقیقی معنوں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سب کی ہر جائز مراد پوری فرمائیں، آپ کے ہر غم کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔